ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے سول اسپتال کراچی کی۔ ویسے مختلف اسپتالوں کے مسائل ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں جو ڈائریکٹلی پیشنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ انتظامیہ سے متعلق ہے، جس کا الٹیمیٹلی جو افیکٹ ہے وہ مریضوں پہ جائے گا، اسپتال کی کارکردگی پہ جائے گا، اور وہاں جو مریض داخل ہوتے ہیں ان کو علاج معالجے کی سہولیات پہ جائے گا۔ معاملہ یہ کہ سول اسپتال کراچی کی انتظامیہ کے حوالے سے یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ وہ مبینہ طور پر ایک من پسند کمپنی کو میرٹ کے خلاف ٹینڈر دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ٹینڈر ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک لوکل پرچیز ہوتا ہے 15%، اور اس کے بعد 85% جو ہے نا وہ ریگولر جو پرچیز ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، جو سالانہ بنیادوں پر ایک ٹینڈر ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہو جاتا ہے کسی بھی کمپنی کو جب وہ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کمپنی رسپانسبل ہوتی ہے کہ وہ وہاں پر ان کو ادویات جو ہے بر وقت فراہم کرے اور کوالٹی کی ادویات جو ہے وہ فراہم کرے۔ اس کے لیے ٹینڈر ہوتا ہے، اور مختلف جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی بولی دیتی ہیں۔ اس میں ٹیکنیکل بڈ ہوتی ہے، فائنینشیل بڈ ہوتی ہے، وہ اس میں اپنی اہلیت کے حساب سے اپنے ڈاکومنٹس جمع کراتے ہیں، اپنی چیزیں جمع کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ گزشتہ 15 سالوں سے جو انتظامیہ ہے سول اسپتال کی ایک مبینہ طور پر ایک بڑی ڈیل کے تحت ایک ہی کمپنی کو ٹینڈر دیے جا رہی ہے، اور دیے جا رہی ہے۔ اس کے ریزنز کیا ہیں، کوئی تحقیقات ہوں اعلیٰ سطح پر تو یہ پتہ چلے گا۔ اب اس سال کا جو 2023 اور 2024 مالی سال کا جو ٹینڈر ہے اس کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ یہ ابتدائی طور پر 10 کروڑ روپے کا ہے، جو کہ پورے سال میں جا کر 65 کروڑ روپے تک اندازاً پہنچ جاتا ہے، 60 یا 65 کروڑ تک۔ سیپرا قوانین کے تحت اسپتال انتظامیہ اس بات کی پابند ہے کہ ٹینڈر میں جو کمپنی سب سے لوئسٹ بڈ دے اس کو ہی ٹینڈر جانا چاہیے، اور اگر وہ ٹیکنیکلی بھی کوالیفائی کرتی ہے اور فائنینشلی بھی بتا دیتی ہے تو اسی کو لینا چاہیے۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ اسپتال انتظامیہ جو ہے وہ مبینہ طور پر اس سال کے ٹینڈر میں جو میرٹ پر تیسرے نمبر پر جو کمپنی آ رہی ہے اس کو ٹینڈر دینا چاہتی ہے، اور اس کے حوالے سے جو میرٹ پر کمپنی اب اس وقت ہے مسکان انٹرپرائزز کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے سب سے لوئسٹ بڈ دی ہے، لیکن انہیں اس سارے پروسیس سے باہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب فراز احمد خاصخیلی صاحب، جو کہ سی او ہیں مسکان انٹرپرائزز کے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور اسی دوران ہم کوشش کریں گے کہ سول اسپتال کے ایم ایس جناب ڈاکٹر گریس بھی ہم سے رابطے میں آ جائیں اور ہم ان سے بھی ان کا موقف جانیں گے۔ تو پہلے فراز احمد خاصخیلی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کی شکایت کیا ہے۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام فراز احمد ہے، میں سی ہوں مسکان انٹرپرائز کا۔ اصل میں بھائی جان ایشو یہ تھا کہ لوکل پرچیز ہوتا ہے 15% کا، ٹھیک ہے۔ اس پرچیز ڈپارٹمنٹ کی ہے فائزہ، جو ادھر کی انچارج ہے فائزہ، وہ اور اکبر کانا، وہ مجھ سے فائنینشیل جب ٹیکنیکل ہوا تھا، ٹیکنیکل میں ایم ایس صاحب بھی بیٹھے تھے اور دوسرے بھی ڈائریکٹر بھی بیٹھے تھے اور اسسٹنٹ کمشنر بھی بیٹھے تھے، اس کے بعد اپنا ڈی سی بھی بیٹھے تھے اور اے ڈی ایچ او بھی بیٹھے تھے۔ اس میں ٹیکنیکل میں یہ کلیئر ہوئے تھے، ہم دو کلیئر ہوتے ہیں۔ ایک سول فارمیسی ہے جس کو یہ نوازتے ہیں ہر مرتبہ، ہر ٹینڈر میں نوازتے ہیں، لیاری جنرل سے بھی وہ اٹھاتی ہے اور ادھر سے سروسز بھی اٹھاتی ہے وہاں سے۔ اصل میں ٹیکنیکل میں ہم کلیئر ہوئے تھے، جس میں ایک اپنا سول فارمیسی اور ایک ہمیں تھا اور ایک سیما فارمیسی والے تھے، ان کو ٹیکنیکل میں انہوں نے آؤٹ کیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پیپر وہ آؤٹ کر دیے میری کمپنی کے، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ان کو پیپر دینے گیا تو انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی کہ 2 کروڑ روپے کی آپ 2 کروڑ روپے دیں۔ ہم نے تو ان سے کمٹمنٹ کی ہے سول فارمیسی سے، تو ہم ان سے پیسے لیے۔ یہ کس نے آپ سے کہا؟ مجھے فائزہ نے کہا، وہاں کی انچارج پرچیز کی، انہوں نے مجھے کہا، اور اکبر کانا نے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پیسے دیں، ہم نے ان سے ڈیمانڈ کر بیٹھے تو آپ ہمیں وہ پیسے دیں۔ میں نے ان سے میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے کہا بھائی میں کیوں دوں، میں نے اتنا آپ کے پاس چیک جمع کروایا 25 لاکھ کا، اس کے باوجود میں ہمیشہ آپ یا ایسے کریں، کیا ہمیں آپ نہیں بٹھائیں، آپ ہمیں ٹینڈر میں نہیں بیٹھا، آپ کیوں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں؟ اتنے ہم آپ کے باغن دوڑی کر کے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، آ کے انوائٹ کرتے ہیں پارٹی میں، ہم بیٹھتے ہیں، پھر بھی آپ کو من پسند لوگوں کو ٹینڈر دینا ہے تو فائدہ تو نہیں ہے۔ تو بڈ میں آپ لوئسٹ تھے؟ سب سے لوئسٹ تھا، اور الحمدللہ ٹیکنیکل میں خود کلیئر ہوا تھا، اسسٹنٹ کمشنر کی سائن تھی اس پہ، انہوں نے چیک کیا تھا، اے ڈی ایچ او نے سائن کیا۔ آپ کی کمپنی کب سے کام کر رہی ہے؟ میری 6-7 سال سے کام کر رہی ہے۔ میں نے الحمدللہ گمس گمبڑ میں بھی کیا ہے، میرا کام کیا ہے، ابھی حیدرآباد لمس میں بھی کیا ہے، لارکانہ میں بھی کیا ہے، 7 میں بھی میں نے کام کیا ہے۔ میں نے ابھی بھی میرا اس وقت ٹراما سینٹر کا، محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر ہے،
وہ اس میں بھی میرا چل رہا ہے LP کا, اور میں نے سینبا والوں کا ہے اپنا یونین ہے سیکریٹریٹ کی, وہ سروسز سے میں نے ابھی بھی وہ میں نے ون کیا تھا, وہ میں نے کیا ہے, ابھی بھی وہ بھی چل رہا ہے میرا, پچھلے سال بھی کیا تھا, اس مرتبہ بھی الحمدللہ وہ میں نے ون کیا. تو جب انہوں نے پیسے آپ سے مانگے تو پھر آپ نے اس پہ بات کی MS سے, انتظامیہ سے بات میں کی؟ نے بس ان سے بات کی ہے, وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں. مجھے صرف فائزہ کی طرف سے MS نے ڈائریکٹلی MS نے نہیں, مجھے فائزہ نے مجھے کہا کہ آپ, انہوں نے مجھ سے ڈیمانڈ کی 2 کروڑ روپے کی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 2 کروڑ روپے دیں. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یا وزڈرا ہو جائیں, آپ ٹینڈر سے وزڈرا ہو گئے, میں کیوں ہو جاؤں وزڈرا ہو جائیں یہاں پر؟ جی پچھلی مرتبہ بھی میں نے ون کیا تھا, میں اس وقت میڈم ربینہ بشیر تھی MS تھی سول ہاسپٹل کراچی کی, تو اس وقت بھی انہوں نے مجھے کہا تھا وزڈرا ہو جائے, میں ہو گیا تھا کیونکہ کچھ چیزیں تھیں یا انہوں نے کیا مسئلہ تھا. پھر اس مرتبہ بھی مجھے وہی پریشر دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا آؤٹ ہو جائیں اس سے. تو وہ جو خاتون جنہوں نے پیسے آپ سے مانگے, تو انہوں نے, آپ نے پوچھا نہیں ان سے کہ بھئی یہ کون مانگ رہا ہے پیسے, کس کے لیے وہ مانگ رہی ہیں؟ نہیں, انہوں نے مجھے کوئی زیادہ ذکر نہیں کیا. چاہیے ہماری ڈیل ہوتی ہے کہ 2 کروڑ روپے ہوتی ہے, بھائی 2 کروڑ روپے میں کس چیز کے دوں؟ اچھا چلے, میں مجھے میڈیسن بھی دینی ہے بھائی. پچھلی مرتبہ ٹینڈر ہوا تھا 12 کروڑ روپے, ٹھیک ہے, اس کو لے کے گئے یہ 65 کروڑ روپے پہ انہوں نے فائنل کیا ہے اس مرتبہ. اور اوپر سے تو من پسند لوگوں کو, پرائیویٹ لوگوں کو انہوں نے فنانس میں لگایا ہوا ہے, ڈائریکٹروں کو, ٹھیک ہے, جو ان کا کوئی کام ہی نہیں بنتا, رائٹ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میری ایک گزارش ہے منسٹر ہیلتھ صاحبان سے, سیکرٹری ہیلتھ سے, ٹھیک ہے, اور وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے, کہ آپ اپنے پاس یہ جو بھی ٹینڈر ہوتے ہیں آپ اپنے پاس ٹیکنیکلی فائنینشلی کھلوائیں, سب میڈیا والوں کو بلائیں, سب کو بلا کے ادھر کھلوائیں, اپنے سامنے پتہ لگ جائے گا, جو بھی جیتے ہم اس کو دے دیں گے. تو ویسے بھی تو یہ ٹینڈر اوپن ہی کھولنا ہوتا ہے نا قانون کے مطابق, بھی جتنے بیڈرز ہوتے ہیں سب کے سامنے کھلتا ہے نا, ٹیکنیکل سب کے سامنے کھلتا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے اس مرتبہ فائنینشلی نہیں کھلتا, ویسے ہمیشہ فائنینشلی اور ٹیکنیکل ساتھ کھلتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, ان سے ایڈوانس میں ڈیل کی ہوگی, کیونکہ اتنے سالوں سے اس کو دیے جا رہے ہیں, یہ ٹینڈر ان کو ہی دیا جاتا ہے, ہمیشہ ان کو دیا جاتا ہے یہ ٹینڈر, کیونکہ وہ ان کو پیسے دیتے ہیں. ابھی ہر دیکھو جو چلے ہم آپ سے نا بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اس وقت سول اسپتال کراچی کے MS جناب ڈاکٹر گریس صاحب نے, ہم ان سے بھی ان کا موقف جان لیتے ہیں. جی ڈاکٹر گریس صاحب, آپ ہمارے شو میں شریک ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے گفتگو سنی ہے فراز صاحب کی, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دوستوں بالکل سنی. ابھی بات یہ ہے کہ ابھی ٹیکنیکل کھولا ہے, کوئی فائنانشیل اپنے کھولا بھی نہیں ہے کہ لوئسٹ بڈ پہ کون ہے. وہ ٹیکنیکل کی کمپیرمنٹ اسٹیٹمنٹ بنتی ہے, 3 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, ایک شاید اس ٹیکنیکلی اس نے آؤٹ کیا تھا, اس نے ڈاکیومنٹ جمع نہیں کرائے, 2 بندوں نے جمع کروائی ہے. ابھی اس کی تو چھان بین ہو رہی ہے ڈاکیومنٹ کی, 1-2 روز میں ہو جائے گی, تو ہم جا کے فائنانشیل کھولیں گے. ابھی کوئی فائنل چیز نہیں ہوئی ہے, میری طرف سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, اور ڈیمانڈ ہم کرتے بھی نہیں ہیں. باقی بات ہے کہ پچھلے کیا ہوتا ہے, ہم اس کو شفاف کرنا چاہتے ہیں, ہم اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہوگی, جو بھی قانونی ہوگا وہی تقاضے پورے ہوں گی, اس کے علاوہ ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے. اچھا ڈاکٹر گریس صاحب, ٹینڈر کا میری بات سنیں, ٹینڈر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے سامنے اوپن ہوتا ہے. ٹیکنیکل کمیٹی میں اس میں DG والے ہوتے ہیں, اس میں جو ہے DHO والے ہوتے ہیں, ان کے ممبرس ہیں, ہمارے 3 ممبرس 5 ممبرس ہیں, ان کے سامنے کھلا ہے. ابھی بھی جاری ڈاکیومنٹیشن ہوگی, فائنانشیل کھلے گا, ان کے سامنے ہی کھلے گا. اچھا ڈاکٹر گریس صاحب, یہ بتائیے کہ آپ نے بات گفتگو سنی ان کی, جو خاتون ہیں اور وہ جو صاحب ہیں جو 2 کروڑ روپے مانگ رہے تھے, وہ کون ہے, آپ کے ملازم ہیں؟ نہیں, وہ پروکیورمنٹ آفیسر ہے, وہ ہماری فارماسسٹ ہے, پروکیورمنٹ آفیسر ہے, اس کا نام, وہی کام ٹینڈر کا ان کا کام ہے, ٹینڈر بنانا, چیزیں بنانا. ان کو ہم تو پھر وہ کیسے یہ پیسے مانگ سکتی ہیں, وہ کیسے پیسے مانگ سکتی ہیں کسی سے بھی؟ اس پہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کیا. یہ ٹینڈر کو دیکھو, ٹینڈر جو ہوتی ہے کمیٹی ہوتی ہے اس کے بس میں ہوتی ہے. نہیں آپ اس کے بارے میں اگر نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر گریس صاحب, لیکن آپ دیکھیں کوئی ایلیگیشن جب بھی لگتا ہے نا کسی پہ بھی, بھلے وہ صحیح ہو غلط ہو کوئی بھی ہو, تو اس کی انکوائری تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھو آپ نے ابھی یہ چینل کے حوالے سے انکوائری ہوئی ہے, میرے ذہن میں نہیں تھی. ابھی میں ان کو ضرور دیکھوں گا کہ فراز صاحب کے جو ہے جو ریزرویشن ہے وہ ایکچوئل کیا چیز ہے. ابھی دیکھو میرے کو تو پتا نہیں تھا, ابھی یہ چینل کے حوالے سے ہوا, میں ضرور انکوائری کروں گا. اچھا ڈاکٹر گریس صاحب, آپ ذرا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. فراز صاحب, کیا اعتراض کیا ہے آپ کو مین؟ ڈاکٹر گریس صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم سب میرٹ پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں, میرٹ تو آج تک انہوں نے کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں اتنے سالوں سے ٹینڈر بھرتا ہوا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اصل میں ٹیکنیکل میں ایک فارمیسی آؤٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ایک فارمیسی آؤٹ ہو جاتی ہے, 2 رہتی ہیں. تو اس وقت جب ٹیکنیکل چیک کرتے ہیں, کاغذ چیک کیے نا انہوں نے, پیپرز چیک کیے, وہ سارے پورے تھے الحمدللہ. میں ٹیکنیکل, اس کے بعد میرے پیپر کہاں گئے,
वो टेक्निकल से कहाँ चले गए, वो पेपरों से कहाँ गुम हो गए पेपर्स? आपके पेपर गुम कर दिए उन्होंने? जी, मेरे पेपर गुम हुए। अकबर है वहां पे परचेज डिपार्टमेंट में, अकबर कहाँ कहते हैं उसको, वो वहां पे बैठा हुआ मुसलत हुआ है उस पे इंतजामिया आपको। अच्छा ये बताइए डॉक्टर गरीब साहब ने एक बात क्लियर की कि अभी तो फाइनेंशियल बिड खुली नहीं है, फिर कैसे पता कि आप लोएस्ट बिडर हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है मेरे ऊपर, क्योंकि देखो मैं टेक्निकल में फाइनेंशियल बिड खुली नहीं, फाइनेंशियल इन्होंने नहीं खोली, फाइनेंशियल उसी वक्त खुलता है। इन्होंने क्या किया कि फाइनेंशियल खोला ही नहीं, क्योंकि इनका हुआ था तो पहले। आपको जराये से पता चला? जी बिल्कुल। अच्छा, तो डॉक्टर गरीब साहब ये बताइए कि ये क्या ऐसा भी होता है कि कोई डॉक्यूमेंट जमा हो जाए फिर उसके बाद गायब कर दिए जाएं या गायब हो जाएं? ये कानूनी है। ये फराज साहब को पता है कि ये एक कानूनी चीज होती है कि कोई 2 एनुअल होता है तो टेक्निकल पहले होता है फिर फाइनेंशियल होता है। तो ये 2 एनुअल था, हमने जितने अभी टेंडर कर रहे हैं 2 एनुअल कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि पूरी छानबीन के बाद ही चीजें हों। वो ये फराज साहब को कोई भी चीज होगी इनके सामने होगी, हर चीज होगी। ये कानूनी है, 2 एनुअल 1 एनुअल, ये कानूनी चीज है। ये इसमें तो ये तो जैसे कह रहे हैं फराज साहब कह रहे हैं कि हमने भी डॉक्यूमेंट्स अपने सारे पूरे किए, उन्होंने उस वक्त देखे, चेक किया और फिर जाके जमा किया ना। अगर डॉक्यूमेंट शॉर्ट होते हैं तो फिर जी देखो मेरी बात सुने ना, जो ये टेक्निकल चीजें जब बनेगी, अभी तो बनी नहीं है। फराज साहब की रिजर्वेशन जरूर है, ये अभी बनी नहीं है। मैं इनके लिए कुछ नहीं कह सकता कि हम ये जब डॉक्यूमेंट्स की कंपेयरमेंट होगी, जब कंपेयर स्टेटमेंट होगी तो उसमें देखेंगे। अभी ये नहीं बनी। अभी मैं कैसे कह सकता हूँ कि इनके डॉक्यूमेंट्स कम से मैंने नहीं देखे, अपने जरूर जमा किए हैं, वो टेक्निकल कमेटी दे रही है। इसके बाद फाइनेंशियल ओपिनियन होगी, टेक्स टाइम थोड़ा सा। अच्छा, तो कह रहे साइन किए आप लोगों ने, इन्होंने देख के साइन किया? सर साइन किए इन्होंने, और उसके बाद एडीएचओ साहब ने साइन किए हैं, और उस वक्त टेक्निकल में उसी वक्त था कि टेक्निकल में इन्होंने सिग्नेचर करने होते हैं, सबने कमेंट्स। नहीं इनके कौन से डॉक्यूमेंट, देखो एक मेरी बात सुन, कौन से डॉक्यूमेंट में से ये मेरे से आके मिले और मैं इनको कहता हूँ डॉक्यूमेंट रीसबमिट करा दें। भैया डॉक्यूमेंट मैं रीसबमिट कराता हूँ। उन्होंने मुझसे डिमांड की पैसों की, वो फिर पैसों की डिमांड की है ना डॉक्टर साहब, इस इशू को तो देखिए ना। वो इनका उनका मामला है, मैंने इनसे कोई डिमांड नहीं किया और मेरी कोई डिमांड भी नहीं कोई। नहीं, वो आपके अंडर में अगर लोग डिमांड कर रहे होंगे तो इनका उनका मामला तो नहीं हुआ ना, वो तो फिर अस्पताल इंतजामिया का मामला होगा। देखो ये वन साइडेड जरूर है चीजों को, हम इनको देखते हैं। आप किसी चैनल के हवाले से बात आइए, हम जरूर इनको देखते हैं कि क्या मामला क्या है। तो इनको आपके पास भेज दिया जाए कि वहाँ पे आके आपके साथ बैठे और जो भी मामला है वो आपको। नहीं, ये मेरे को जानते हैं, इनसे मेरी दुआ सलामत की है, ये मेरे से आके मिले, इनके जो भी खर्चा है हम दूर करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गरीब साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया उन्होंने, और ये अच्छा हुआ कि वो हमारे साथ शो में शरीक हुए ताकि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बर वक्त आ गया और आपके सामने उनकी बात भी हो गई। तो ये बताइए कि जो बात डॉक्टर गरीब साहब कह रहे थे इसमें कौन सी बात वो सही नहीं बता रहे थे, या आपके ख्याल में कौन सी बात गलत है इसमें? सर असल में ये है कि जो डॉक्टर गरीब साहब कह रहे हैं कि टेक्निकल में पास आउट हुए हैं, ठीक है, और टेक्निकल में कौन से पेपर कम थे। उस वक्त ये होता है कि पेपर्स चेक किए जाते हैं, उसमें एडीएचओ साहब बैठे होते हैं और खुद ऐसी असिस्टेंट कमिश्नर बैठे होते हैं। तो जैसे अभी दूसरी मुइज भाई थे, उनकी जो कंपनी थी उनको टेक्निकल में उन्होंने फौरन आउट किया, क्योंकि कमेंटमेंट हुई थी, हमने एक ही फार्मेसी को वो टेंडर देना है, ठीक है, उनको फौरन आउट कर दिया। उन्होंने मुझे किया नहीं, उन्होंने कहा कि भाई पेपर सही है, टेक्निकल पूरा डायरेक्टर फाइनेंस है, उन्होंने भी चेक किए हैं, सबने चेक किए, एडीएचओ और कहा कि ओके है, ओके। उसके बाद मुझे कहते पेपर आपके नहीं है। अच्छा, वो ओके उन्होंने ओपन होने के बाद ओके किया और फिर आपको साइन सिग्नेचर करके सब कुछ करके फिर आपको कॉल आई कि आपके पेपर कम है? कम में। तो ये कैसे हो सकता है? उनके जो पहली फार्मेसी थी जिनका पहला ही टेंडर निकला, उसके कैसे पेपर आपने चेक किया तो उसके कम थे, तो उसको कर दिया, तो फिर आपको उसी वक्त आउट कर देते। आपका ये पॉइंट है? यस, मेरे को उस वक्त पॉइंट करते हैं। मेरी एक गुजारिश है सिर्फ मिनिस्टर हेल्थ साहिबा से, ये सारे मुसलत हुए हुए, जैसे अभी सर्विसेज का एमएस है, अभी उन्होंने अभी एलपी का टेंडर किया था, मेमन और सिविल फार्मेसी एक ही बंदे की है, नजीर की, ठीक है। असल में सीन ये है कि जब जैसे अभी सर्विसेज का एमएस है, उन्होंने क्या किया, हम सिविल पे रहें, सिविल पे बात करना ज्यादा बेहतर है फिलहाल, क्योंकि वही चीज है ना। अभी हमने उसमें भी टेंडर किया था, तो वो उन्होंने आउटसाइडर बंदे बुला के और उन्होंने टेंडर खुलवाया, ओपन करवाया। इनसे नहीं होता तो सिविल के वाले से आखिरी आपका मुतालबा क्या है, आखिरी बात क्या है? मेरा यही है कि मिनिस्टर हेल्थ साहिबा से और
सेक्रेटरी हेल्थ से और सीएम सन से कि गुजारिश है उनसे बराए मेहरबानी देखें सेहत के मामलातों पे। हम इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनके पास मेडिसिन के लिए देते हैं, हम टाइम टू टाइम देते हैं, फिर भी उनके बाद एक ही बंदे को नवाजा जाता है। और हम कहते हैं कि वो जो टेंडर है टेक्निकल या फाइनेंशियली वो आप अपने सामने ओपन करवाएं, किसी बाहर लोगों को बुला के आप अपने सामने कराएं। इनके ऊपर तो सिविल हॉस्पिटल वालों के ऊपर एतमाद नहीं है हमें। तो अभी आपको एमएस बुला रहे हैं, तो आप जाएंगे एमएस के पास अभी दोबारा? मुझे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। मुझसे फिर वही डिमांड किया जाएगी। चलें, अगर करें तो हमें फिर बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, फिर हम आपको बुला लेंगे। ठीक है। एमएस साहब तो कह रहे हैं कि नहीं डिमांड की अभी, तो यही बात है ना, उन्होंने मुझसे डिमांड की, उनसे मुझसे पेपर भी नहीं ले रही, वो कह रही मुझे पैसे दें फिर मैं आपसे पेपर लूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फराज खासकली साहब हमारे साथ मौजूद रहे। और नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि सिविल अस्पताल में जो मसला चल रहा है टेंडर्स के हवाले से ये हम आपको बता सकें। ये लोकल परचेज के टेंडर के हवाले से ये सारा मामला था और एमएस ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दिया। और अगर आप भी किसी इशू की तरफ निशानदेही करना चाहें तो हमारा राब्ते का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि है 0315544165। अपने मेज़बान अख्तर शाहरीन को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।